خادم سید رضوی صاحب علیہ رحمہ انہوں نے جتنا اقبال کی فکر کو رائج کیا، لیکن کمال ہے کہ ادھر نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں، باقی جو ان کے پرسنل معاملہ چلے وہ تو سارے جہاں کو پتا ہے، اس طرف ہم نہیں جاتے۔ چنانچہ ہم اپنے علماء اہل سنت سے ہی پوچھتے ہیں کہ اقبال کی فکر اور اعلیٰ حضرت کی فکر کیا تھی۔ یہ سب سے پہلے حضرت غزالی زمان علیہ رحمہ، آپ کا انٹرویو امام کاظمی کتاب میں جب شائع ہوا تو اس میں آپ سے سوال پوچھا گیا، لاہور میں آپ کے علامہ اقبال سے ملاقات ہوئی؟ یہ سوال تھا، تو جواب میں لکھتے ہیں کہ سوال پر غزالی زمان کا چہرہ مزید دمکنے لگا اور پھر واقعہ پورا سنایا۔ انجمن نعمانیہ کے جلسہ میں خلیفہ تاج الدین کی دعوت پر حضرت نے تقریر فرمائی اور اقبال نے صدارت کی اس جلسے کی۔ اس پر سائل نے سوال کیا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علامہ مرحوم صحیح العقیدہ سنی بریلوی تھے؟ یہ امام کاظمی حضرت غزالی زمان علیہ رحمہ سے سوال ہوا تو آپ نے فرمایا اس میں کیا شک کہ علامہ کا عشق رسول امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی کیفیات قلبی کا عکاس تھا، اور دونوں اکابر کی روحانی منزل ایک ہی تھی، لیکن صرف ماحول کا فرق تھا۔ علامہ کالج اور یونیورسٹی سے متعلق تھے، جبکہ امام احمد رضا مسجد اور خانقاہ سے۔ یہ انداز فکر تھا حضرت غزالی زمان علیہ رحمہ کا، اور اسی انٹرویو کے آخر میں آپ نے واضح فرمایا، اگرچہ علامہ پر لفظ بریلوی کے اطلاق تو نہ ہوتا تھا، مگر عملاً وہ امام بریلوی کے تمام اصول و فروع میں متفق و مؤید تھے۔ حضرت غزالی زمان علیہ رحمہ نے فکر اقبال اور فکر اعلیٰ حضرت کو ایک ہی بیان کیا اور واضح کیا کہ اقبال اعلیٰ حضرت کے نظریات سے مکمل طور پر متفق بھی تھے اور ان کے مؤید بھی تھے۔ اب جس جلسے کا جی آپ نے سنا اس مولوی کو، زاہد محمود نعمانی، ذلت اور رسوائی دی بڑی بڑی نشانی۔ میں حیران ہوں کہ اس حرام النسل کو تھوڑا سا بھی رتی بھر اس میں غیرت نہیں ہے۔ میں نے اس کو جو میں نے ویڈیوز بنائی ہیں، ایک کا جو میرے اعتراض ہیں اس حرامزادے نے ایک کا جواب نہیں دیا، ماں سوائے اس کے کہ ہم یہ قادیانیوں کے محاذ کو نہیں مانتے۔ حالانکہ میں نے بتایا اور تیری میں یہ جو کیا بولتے ہیں اس کو، اس کی اپنی کتاب میں، اس کی اپنی شاعری میں مومن لکھا ہوا ہے ایک منکر خدا کو۔ مجھے یہ بتایا جائے شریعت نمانی جے تو نئی نشانی اپنی ماں دی کسی بےمانی دی تے میں نو دس منکر خدا کو مومن کہا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ قلب مومن است نہ قلب مومن است و دماغش کافر است۔ نشے دے بارے کہہ رہے ہیں، فریڈرک نشے جو منکر خدا تھا، شاتم مقدس ہستیاں، شیطان کی پوجا کرنے والا، زانی، شرابی، سوزاک سے مرا، اور ڈاکٹر اقبال اس کو اچھی طرح سے، اس کی ساری کتابیں، اس کی سارے حالات زندگی جانتا تھا، لیکن اس کو وہ جانتا تھا کہ یہ منکر خدا ہے، لیکن اس کو مومن کہہ رہا ہے۔ ایک بہت خاص چمچہ اقبال کا بڑی بحثیں کرتا رہا، کیا نام ہے اس کا، یاسر، واٹس ایپ پہ میرے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ میں نے بڑے سوال اس سے پوچھے، کہیں ایک کا جواب نہیں جی راوی کوئی سنی کو لے کے آؤ۔ پھر میں نے اس کو کہا یہ دیکھو کہ یا تو تم یہ دعویٰ کرو کہ تمام سنی علماء ہر دنیا کے شخص کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ قادیانی ہے یا مسلمان۔ ظاہر ہے اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا میں کیسے ایک راوی کو، میں سنی راوی کو لے آؤں جس کو معلوم ہی نہیں ہے، میں تمہارے بارے میں اس سے کیا فتویٰ لوں گا؟ وہ جانتے نہیں ہے کہ تم کون ہو۔ تو ایسی صورت میں جو چیز ظاہر ہو رہی ہے، جو سامنے آ رہی ہے، ہم اس کے اوپر جائیں گے۔ خیر قصہ کوتا اس میں بھی لاجواب ہوا، حالانکہ وہ کوئی دینی بندہ ہی ہے، میں تو نہیں ہوں دینی بندہ۔ تو کیا ہوا، پھر بھی میں نے اس کو پھنسا لیا۔ میں نے کہا وہ ڈاکٹر کو اقبال قادیانی کا ہر لحاظ سے وہ کیا کہتے ہیں
حمایت اور یہ اور وہ. میں نے پہلے تو کہتا ہے جی اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ شعر اس کا ہے. میں نے اس کی کتاب دکھا دی. میں نے کہا دیکھ لو اس کی کتاب ہی ہے, اس کی شاعری ہے. جواب نہ دارت, خاموش ہو گیا. ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد میں نے اس کو کہا کہ دیکھو, وہ ٹالتا رہا. میں نے ایک ہی سوال کیا, منکر خدا کو مومن کہا جا سکتا ہے؟ نہیں. شریعت چھوڑ دو, ڈاکٹر اقبال نے یہ کہا کہ نہیں کہا, forget about the person. اوکے, شریعت کا اصول بتاؤ. بڑی مشکل مان گیا. مانا بھی کیسے کہتا ہے جی شریعت کے مطابق کسی منکر خدا کو نہیں کہا جا سکتا. کیا بولتے ہیں, منکر خدا کو مومن نہیں کہا جا سکتا. اوکے, یہ کفر ہے. میں اگر مان گیا نا کفر ہے نا, میں بات ہی نہیں کرتا ڈاکٹر اقبال کی. جو شخص یہ کسی منکر خدا کو مومن کہہ دے, تم اور میں اب اتفاق کرتے ہیں یہ کفر ہے اور ایسا کہنے والا کافر ہے. یہی میں کہ اب میں تم سے اور کوئی بات نہیں کروں گا. مان گیا وہ. لیکن جب اقبال کا نام آ رہا ہے تو اس کے اوپر وہ فرار کر رہا ہے. یہ مان گیا کہ ہاں یہ کفر ہے. تو اسی لیے میں یہ مولوی میرے سامنے آنے سے ایزیٹیٹ ڈرتے ہیں. ماں چودھری, وہ کیا تھا نام اس کا, ایک بار میری اس سے مولوی فضل سے وہ ٹیلی فون پر بات ہوئی تھی, خدا کی قسم ہے بھاگ گیا وہ. اوکے, اگرچہ اس نے مجھے کہا کہ میں اس کا شاگرد بول رہا ہوں لیکن اسی کی آواز تھی. تو بہرحال میں نے اس آدمی کو, کیا نام ہے, نعمانی اور بہت سارے, وہ مادر چوت کیا نام تھا, لنگڑا حرام زادہ کتی کا بچہ, وہ خادم قادیان مرتد, اس کو بھی وہ بھی آج تک کسی بات کا جواب نہیں دے سکا. میں نے اس نعمانی سے بارہا پوچھا ہے, اوکے, کہ تو یہ بتا, کیا تم انکار کرتے ہو کہ ڈاکٹر اقبال نے اولاد کا, اگرچہ میرے پاس بے شمار سوال ہیں لیکن ایک کا تو جواب دو. میں نے کہا اس نے اپنی اولاد مرزیوں کو دی, شریعت کیا کہتی ہے؟ کیا کوئی عاشق رسول اپنی اولاد کو مرزیوں کے, کھلے مرزیوں کے حوالے کر سکتا ہے؟ نبی کے دشمنوں کے حوالے اپنی اولاد کو کر رہے ہو اور اس کو, اس حرام زادے کو کہہ رہے ہو کہ یہ عاشق رسول ہے. اگرچہ بے شمار چیزیں کہ وہ ذلی اور بروزی نبوت کا قائل تھا, وہ بھی میں نے اس کے اپنے لیٹر سے جو ہے سامنے رکھ دیا ہوا ہے. خیر, میں یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ کہتے ہیں جی مولانا حضرات جو ہیں انہوں نے اس کے, جو ہمارے علماء ہیں ماضی کے, انہوں نے اقبال کو کٹر بریلوی کہا تھا. یقیناً کہا ہوگا, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ, کیونکہ ان کو یہ نہیں پتا تھا, خدا کی قسم ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ڈاکٹر اقبال نے جو ہے وہ اپنی اولاد مرزیوں کو دی ہے. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ڈاکٹر اقبال مردار ہونے سے 3 ماہ پہلے مرزیوں کو ہوسٹ کر رہا ہے, قادیان جا رہا ہے ان کے استقبالیے کے لیے. اگر پتا ہوتا, ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ڈاکٹر اقبال کی نماز جنازہ سارے مرزیوں نے ارینج کی تھی. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کو لاہد میں بھی مرزیوں نے گرایا تھا. They didn't know all these details. انہوں نے شاعری سنی اور کیا کہتے ہیں, ایک اچھے گمان کے ساتھ اس کو مانا, کیونکہ وہ شاعری میں جو ہے اس نے وہ کی محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے, جو وفا تو ہم تیرے ہیں. انہوں نے تو ایک ہی چیز پکڑ لی نا کہ یار یہ ایسا آدمی مرضی نہیں ہو سکتا, ایسا آدمی بدعقیدہ نہیں ہو سکتا, ایسا آدمی غلط نہیں ہو سکتا. اوکے, یہاں کیونکہ دیکھیے علماء جو ہے نا وہ اپنی ساری زندگی کیا کرتے رہے, قرآن حدیث, مناظرے, کتابیں لکھنی, شاگردی, تحقیق کے اس زاویہ کہ کون مرزئی ہے, کون مسلمان ہے, کون ہڈن مرزئی, وہ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ چیز نہیں تھی, کیونکہ وہ اپنی زندگی میں بیزی تھے. وہ اسلام کی خدمت کرنے میں ان کی فیلڈ بالکل مختلف تھی. اوکے, اور اب, اور اس زمانے میں وسائل کیا تھے؟ انٹرنیٹ تھا, گوگل تھا,
اوکے. یہ ساری چیزیں جو ہیں آج انفارمیشن کے ذرائع بہت زیادہ ہو چکے ہوئے ہیں. انفارمیشن جو ہے وہ فنگر ٹپس پر ہے, درست بھی اور نا درست بھی انفارمیشن یہ آپ کے پاس ہے. اوکے, اب آپ نے ایک انفارمیشن کو لے کے, ایک پوائنٹ کو لے کے مزید تحقیق کرنی ہے, تا وقت ہے کہ آپ فیکٹس کے اوپر آ سکیں. اوکے, کیونکہ کسی عالم دین کو تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ مرزئی ہے. مرزئی اس کا ہونا تحقیق سے ثابت ہے. اوکے, تو اس لیے یہ ہمارے علماء جن کی یہ بات کرتے ہیں, میں اس سے پوچھتا ہوں اور سارے مولویوں سے پوچھتا ہوں, اگر وہ جن کا نام لے رہا ہے حامد رضا خان فاضل بریلوی کے جو غالباً فرزند تھے رحمۃ اللہ علیہ, خدا کی قسم اگر ان کو یہ پتا ہوتا کہ یہ ڈاکٹر اقبال جو ہے یہ جناب اس نے کیا بولتے ہیں اس کو, اسماعیل دہلوی کو رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہوا ہے, اس کو شہید لکھا ہوا ہے, خدا کی قسم وہ اس کے خلاف فتویٰ دیتے. وہ تو اتنے حق گو تھے. اگر ان کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ جناب اپنے دینی امور, دینی جو مسائل ہیں وہ ان دیوبندی علماء سے پوچھتے ہیں جن کے بارے میں جو بریلوی نقطہ نظر کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں. یہ تمام چیزیں اگر ان کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ ڈاکٹر اقبال جو ہے اس نے سر سید احمد خان کی تحریک کو صحیح اسلامی تحریک کہا ہوا ہے اور ریوائول آف اسلام کی تحریک کہا ہوا ہے, رحمت اللہ علیہ اس کو لکھا ہوا ہے, تو وحدہ لا شریک کی قسم ہے وہ اس سے بات بھی نہ کرتے, اس کا منہ بھی نہ دیکھتے اور اس کے خلاف شدید دعوے کیا کہتے ہیں فتوے دے دیتے. تو یہ ان کی فیلڈ نہیں تھی, کیونکہ وہ انہوں نے خدمات دین بہت زیادہ کی ہیں, لوگوں کو کنورٹ کیا ہے اسلام کے اندر, لوگوں کے نظریات درست کیے ہیں, ان کے لاکھوں شاگرد تھے. تو وہ اس طرف نہیں آئے کہ ڈاکٹر اقبال مرزئی تھا یا مسلمان تھا. انہوں نے سنا شاعری اچھی کی ہوئی ہے, یہ کیا ہوا ہے, اور پھر کیونکہ انگریزوں کی اور فری میسن جو کیا بولتے ہیں ان کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہی لوگوں کو کوئی بہت بڑا اسلام کا مبلغ یا اسلام کا خیر خواہ اور کوئی بہت ہی جو ہے کسی کو جہادی کے طور پر بیان کر دیتے ہیں, کسی کو اسکالر کے طور پر وہ مشہور کر دیتے ہیں. یہ پورا ایک سیٹ اپ, اور ہمارے علماء ان چیزوں کو تو ظاہر ہے نہ ان کے پاس مطلب ان امور کے اوپر زیادہ ٹائم تھا کہ تحقیق کرتے, کیونکہ جیسے میں بتا چکا ہوں ان کی فیلڈ اور تھی. وہ حدیث کو پڑھ رہے ہیں, دنیا لوگوں کو بتا رہے ہیں, قرآن کی تشریح کر رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں, اپنے شاگرد ہیں, مسائل ان کے پاس کتنے مسائل آتے تھے, وہ فتاویٰ لکھتے تھے اور یہ وہ. تو ان کے اس لیے جو ڈاکٹر اقبال کے مرنے کے بعد جو ہے آج تحقیق ہو رہی ہے, فیکٹس ہمارے سامنے آ رہے ہیں, اس کی اپنی ہینڈ رائٹنگ, اس کی اپنی چیزیں جو ہیں سامنے آ رہی ہیں, تو ہم اس بنیاد کے اوپر ڈاکٹر اقبال کو قادیانی میں کہتا میں ہوں, لکھتا میں ہوں اس کو قادیانی, اور وہ کوئی مولوی کیا نام ہے جو بھی بہرحال راشد, مولوی راشد کے پیچھے پڑے ماچو, تو وہ میں کہہ رہا ہوں اس کو مرزئی, اس نے تو کبھی کہا بھی نہیں ہے تو میرا نام نہیں لیں گے. سوشل میڈیا کے اوپر سب سے زیادہ جو ہے اس خادم سے اللہ نے کام کروایا ہے ہیڈن قادیانیوں کو ایکسپوز کرنے کے, جس میں ڈاکٹر اقبال سر فہرست ہے. اوکے, تو اس لیے یہ تو خود مرتد ہو چکے. اچھا, علماء نے تعریف کر دی. میں اس سے پوچھتا ہوں کہ واقعی اگر تیری ماں نے کوئی غلط کام کر کے تجھے پیدا نہیں کیا, تو یہ بتا اگر
حامد رضا خان اور یہ سید کاظمی، یہ رحمت اللہ علیہ، یہ اگر ان لوگوں کو معلوم ہوتا کہ ڈاکٹر اقبال نے صرف ایک پوائنٹ کے اوپر میں آ رہا ہوں، صرف ایک پوائنٹ کے اوپر، کہ اس نے جو ہے اپنی اولاد مرزائیوں کو دی، تو وہ کیا کہتے؟ تو بتا اے حرام زادے، تو انکار تو آج تک کر نہیں سکا، جواب ہی نہیں دے رہا، جواب دے، اوکے تو جواب تو دے کہ اس نے مرزائیوں کو اپنی اولاد کا وہ بنایا کہ نہیں؟ اوے ہاں یا نہ کر، پھر میں نہ کرن جوگا تو نہیں ہے گا، پھر بھی میں کہنا آؤ ہمت کرو، حرام زادے کتی کے بچے، بغیرت، شکل تیری دیکھ ماچودا، شکر کرو کہ مجھے لوگ روکتے ہیں گالیاں، ورنہ میں نے تیری خیر۔ تو جناب علی بات سیدھی سی ہے کہ جن علماء نے جو کچھ کہا وہ کیا کہتے ہیں حسن ظن رکھتے ہوئے کہ بھئی یہ اس نے شاعری کی ہوئی ہے، یہ وہ، تو ٹھیک ہے، لیکن جو ڈارک سائڈ آف ڈاکٹر اقبال کریکٹر اور اس کے جو نظریات، اس کی جو رائٹنگز، اس کی جو یعنی جو لیٹرز آئے ہیں، اقبال اکیڈمی میں پڑے ہوئے ہیں، سارے دنیا میں اس کے لیٹرز ہیں، اوکے، وہ تو یہ علماء تو اس وقت زندہ بھی نہیں تھے، فوت ہو چکے ہوئے تھے، اوکے، اور اگر ان میں سے ایک بھی کوئی کیونکہ یہ جن علماء کا نام لے رہا ہے وہ واقعی حق پرست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اوکے، لیکن یہ ساری نالج ان کو نہیں تھی۔ آج جو عالم دین ہیں انہی کے، وہ کیا ملتان کے کاظمی صاحب جو ہیں رحمت اللہ علیہ، ان کی کوئی فیملی کا ممبر آئے میرے ساتھ بات کرے، خدا کی قسم وہ یہی کہے گا کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ چیزیں اگر ان کے علم میں ہوتی تو وہ اس کے خلاف شدید اقبال کے خلاف فتویٰ دیتے۔ لا علمی اور چیز ہوتی ہے، یا تو یعنی عالم دین جو ہیں وہ ضروری نہیں کہ ہر چیز کو جانیں، اوکے، ابھی دیکھو یہ کیا نام ہے، میں پاکستان کی مثال دیتا ہوں یار، پورے 11 سال تک جنرل ضیاء الحق جو ہے وہ کیا بولتے ہیں پاکستان میں ایک پکا مسلمان، قادیانیوں کے خلاف اور یہ اور وہ ایک ایسے شخصیت کے طور پر جو ہے مانا جائے، لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے الحمدللہ ثابت کیا کہ وہ مرزائی تھا، اس کی ساری اولاد مرزائی ہے، اس کا دادا مرزائی تھا، اس کا باپ مرزائی تھا، اس کی بہو مرزائی، اس کے کیا کہتے ہیں داماد مرزائی، یہ وہ ٹوٹل ساری فیملی۔ یار امیجن کریں، اس کی ماں کا نام ہے امت البتول، امت البتول کس کا ہوتا ہے، اور وہ مبلغہ تھی، اور اس کے تعلقات کا بھی میں نے بتا دیا، دوسرے مرزائی کے ساتھ تھے، کیا نام تھا اس کا، ایڈوکیٹ یہ عبدالحق، امیر جماعت سرگودا۔ تو بہرحال میں کیا کہہ رہا ہوں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان علماء کو اگر تمام حقائق معلوم ہو جاتے تو 1930 کی دہائی میں ہی اس کے خلاف کفر کا فتویٰ تھا، لیکن وہ ان کو نہیں یہ چیزیں معلوم تھی۔ شاعری کے بارے میں ان کو ایک کیا بولتے ہیں سوال آیا کہ ڈاکٹر اقبال نے یہ کفریہ شاعری کی ہوئی ہے، تو ایک عالم دین جو تھے انہوں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے یہ شاعری کی ہوئی ہے، لیکن شنید یہ ہے کہ اس نے رجوع کر لیا تھا، شنید یہ ہے، انہوں نے کلف زبان کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ بات کہہ دی، شنید کی بنیاد کے اوپر۔ اب اس کو یعنی انہوں نے شنید کی بنیاد کے اوپر، کلف لسان کی بنیاد کے اوپر یہ بات کہی ہے، کوئی اتھینٹک تو بات نہیں ہے نا کہ ہاں بھائی اس نے یقیناً، یہ میرے پاس ثبوت ہے ان لوگوں کے سامنے، لیکن انہوں نے ایک مطلب اسلامی قانون کے تحت ہی ایک چیز کو کہا کہ میں نے سنا ہے کہ اس نے توبہ کر لی ہوئی ہے، لیکن یہ اتھینٹک نہیں ہے۔ تو بات پھر یہی ہے کہ آج جن علماء کو
مثال کے طور پر وہ اس نے حامد رضا خان فاضل بریلوی کے جو فرزند ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کوئی بیٹا یا پوتا یا جو بھی ہے وہ آئے اور یہ میرے نقطۂ نظر کو سنے تو وہ کہے گا آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، انکار کر ہی نہیں سکتے کوئی۔ ملتان والے لوگ جن کا یہ کاظمی فیملی کا کہا ہے، ان کا کوئی بندہ آئے میرے ساتھ بات کرے کہے گا آپ ٹھیک کہہ رہے ہو۔ ہمارے بزرگوں کو تو یہ اطلاعات ہی نہیں تھی، شکریہ کہ آپ نے ہمیں اطلاع دے دی۔ پھر وہ فتویٰ جاری کریں گے، آئیں تو صحیح میرے سامنے۔ تو اس لیے یہ ان بزرگوں کی جن کی معلومات میں یہ نہیں تھا، علم میں یہ نہیں تھا کہ ڈاکٹر اقبال کتنا مادر چود ہے، کتنا بڑا منافق ہے، کتنا بڑا مرزئی ہے، اوکے۔ تو اس لیے آج چیزیں جو ہیں وہ کھل رہی ہیں۔ آج کوئی آ کے کہے تو صحیح، دیکھ تو صحیح آغا وسیم، کوئی عالم دین ہو، کوئی کسی مکتبہ فکر کا آج آ کے یہ باتیں کرے تو میں اس کو ایسے ہی تن کے رکھ دوں گا جیسے آج کے مولویوں۔ خادم میں قادیان بڑا نام تھا، اس کی میں نے بند کر کے رکھ دی تھی حرام زادے کی، اوکے۔ میری ایک بات کا جواب نہیں دے سکا، یہ کیا مولوی فضل حرام زادہ، یہ کتا میرے سامنے کسک نہیں سکا، میرے ساتھ حق ہے۔ اور یہ نعمانی کیا، جلالی کیا ہے، جرت تو کریں، نام تو لے میرا۔ تو یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہر عالم دین کو ہر آدمی کے بارے میں نہیں پتا، مکمل معلومات ان کو نہیں تھی، نہیں ہیں، اوکے۔ تو یہ کہہ دینا، یہ اگر ان کے گوش میں، اس کے کان مبارک میں اگر یہ بھی بات چلی جاتی کہ یار اس نے مرزئی، سنا یہ ہے کہ مرزئی کو اپنی اولاد دے گیا ہے، سنا یہ ہے کہ یہ مصر کے مرزئیوں کو جو ہے نا وہ ہوسٹ کر رہا ہے، ان کو مل رہا ہے، یہ سنا ہے کہ جناب جب مر رہا ہے تو اس کے ارد گرد اس کے سارے مرزئی ہیں۔ مرزئیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمارے علماء جو ہے ایسے شخص کو قبول نہیں کرتے، اس کی تعریف نہیں کر سکتے۔ مرزئیوں کے ساتھ صرف نشست کرنے والے کو، اور یہ حرامزادہ جو تھا اس کے سارے وہ کیا کہتے ہیں، اقبال جو گھر تھا اس کا پورے مرزئیاں دا ٹولا اتنے پیا ہوندا سی، یہ میں ہوں اور میں نے بتایا ہے کہ وہ سالک جو ہے وہ مرزئی تھا، میں نے بتایا ہے کہ محسن شاہ مرزئی تھا، میں نے بتایا خلیفہ جو ہے، میں نے، مجھے کوئی مطلب کوئی اڑتی خبر تو نہیں آئی، تحقیق کے بعد تحقیق کے بعد، فیکٹ کے بعد، اس کے سارے دوست مرزئی۔ اگر ہمارے علماء کو یہی پتہ ہوتا کہ یار یہ تو سارے لوگ اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہی تو کھلے مرزئی ہیں، لیکن they didn't know، ایون 4-5-6 سال پہلے تک کسی کو معلوم نہیں تھا کہ محسن شاہ جو ہے وہ مرزئی ہے۔ سالک کے بارے میں آج بھی زیادہ تر لوگ اس کو مولانا مسلمان سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ مرزئی تھا۔ یہ میں نے اس فائنڈنگ فیکٹ کی، میں نے کوئی اپنی طرف سے تو نہیں کوئی چیز لایا، وہ تو جو چیز مجھے ملی میں نے اس کو ایز اٹ از آگے رکھ دی، اور اس کو انشاءاللہ تعالی کوئی دنیا کا آدمی، ابھی عمران خان پوری زندگی وہ ایک کیا ہیرو کے طور پر رہا، 1971 سے 2018 تک دنیا کا کوئی شخص نہیں جانتا تھا کہ یہ مرزئی ہے، یہ میں نے اس کا مرزئی ہونا ثابت کیا ہے، اوکے۔ تو یہ میرا بھی کیا کام ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ نے کوئی کام لیا ہے، یہ اس کی اللہ کی عنایت ہے، میں مشکور ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ اس شرف کا کہ مجھ جیسے فاسد و فاجر اور دنیا دار اور گناہگار آدمی سے اگر اللہ نے اچھا کام لیا تو یہ سارا اس کا فضل ہے، میرا اس میں کیا ہے۔ تو یہ میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں، اوکے۔ ظفر جمالی کو یہ مولوی کیا کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ظفر جمالی عاشق رسول ہے، میں نے ثابت کیا، کوئی کچھ سک نہیں سکتا میری بات کے سامنے کہ وہ جمالی سردار جو ہیں ٹرائب وہ قادیانی تھے، اور یہ بھی قادیانی تھا۔
تو یہ بہت سارے ایسے حرام زادے، ابھی دیکھیے ایم عالم، یہ وہ حرام زادہ کتا دلہ جہنم کا بدترین جو درجے میں رہنے والا خادم قادیان حرام زادہ، اس کی قبر پہ جو ہے نا وہ کیا کر رہا ہے، رحمت کی دعا کر رہا ہے۔ اور اب یہ دیکھو یار، مجھے یہ میں نے پوچھا کہ خادم قادیان کی تم بات کرتے ہو اس حرام زادے کی، وہ منکر خدا کو مجذوب کہہ رہا ہے، کفر ہے کہ نہیں؟ کس تیری مادا۔ تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ ہمارے علماء کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا، اوکے، اور ان سے جو آج یہ دلیل کے طور پر دے رہے ہیں، آج ان کی نسل کے لوگ آ جائیں میرے ساتھ بات کریں تو پھر فتویٰ دے، ان کا پھر فتویٰ لینا، کیونکہ یہ ساری چیزیں اس زمانے میں سامنے نہیں آئی تھی۔ اس زمانے میں لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ ڈاکٹر اقبال جو ہے وہ اپنی داشتہ عطیہ فیضی کو خط میں لکھ رہا ہے کہ تم کہتی ہو کہ کائنات اللہ نے تشکیل کی ہے، اگر ایسا ہی ہے، یعنی شک کر رہا ہے نا، اللہ نے کائنات تشکیل دی ہے، اس میں رتی بر شبہ پیدا کرنا، سوالیہ نشان پیدا کر دینا کفر ہے، قطعی کفر ہے۔ اگر ہمارے علماء کو یہ چیزیں معلوم ہوتی تو اس کو کہتے یہ تو مردود مادرچود کا یہ ہے، منکر خدا ہے، جو یعنی سوالیہ نشان کر رہا ہے کہ اگر یہی بات ہے تو حقیقت حیات دوسری بھی ہے، اور وہ دوسری حقیقت حیات کیا ہے جس کو حقیقت حیات کہہ رہا ہے، میں مفہوم بتا رہا ہوں اس کو، وہ مادہ پرستی ہے، نوٹ مادہ پرستی، مادیت، جس کو کہ مارکسسٹ وغیرہ کہتے ہیں کہ صرف پوری کائنات میں ایک چیز کا وجود ہے، یعنی روحانیت کا نہیں، صرف ایک مادے کا جس سے ہر چیز بنی ہے، اوکے۔ تو یہ ڈاکٹر اقبال مادرچود جو ہے وہ مادے کو کر رہا ہے کہ حقیقت میں تو مادہ بھی ہے۔ تو ایسا آدمی جو کائنات کی تشکیل کے بارے میں جو ہے وہ یہ اپنی داشتہ کو یہ لکھ رہا ہے کہ اگر تم ٹھیک کہتی ہو تو یہ دوسرا بھی تو نقطہ نظر ہے نا، از اٹ اسلام؟ میں تے پھیتا کر چھڑا گا نا دا ماں۔ تو یہ خیر، اب دیکھیے یہ کتنا منافق آدمی ہے۔ پھر آخر میں ذکر کرتے ہیں کہ اس میں جو حکم بنایا گیا تھا وہ مولوی محرم علی چشتی صاحب کو بنایا گیا، تو مولوی محرم علی چشتی صاحب وہ اس میں حکم بنے، اور اقبال کو اس مناظرے میں حکم مقرر نہیں کیا گیا تھا۔ تو اس مناظرے میں اقبال کو حکم نہیں مقرر کیا گیا۔ پھر 1934 میں وہ مناظرہ طے ہوا جس میں مولانا حامد رضا خان صاحب علیہ رحمہ کی اقبال سے ملاقات ہوئی، اور یہ بھی واضح رہے کہ 1934 میں یہ نہیں کہ مولوی محرم علی چشتی فوت ہو چکا تھا، وہ بھی زندہ تھے۔ یہ کتاب موجود ہے، لاہور کے چشتی خاندان کی اردو خدمات، اس میں مولوی محرم علی چشتی کے بارے میں لکھ کر آخر میں لکھا ہے کہ مولوی محرم علی چشتی نے 8 دسمبر 1934 کو صبح صادق کے وقت وفات پائی، یعنی 1934 میں یہ مناظرہ چونکہ جنوری میں ہوا تھا اور وفات اس کی دسمبر میں ہے آخر میں، تو اس وقت بھی محرم علی چشتی صاحب حیات تھے، لیکن اس کے ہوتے ہوئے پھر اقبال کو حکم مانا گیا، اور پورا ریکارڈ ہے کہ اقبال کو حکم مان کر حضرت مولانا حامد رضا خان صاحب علیہ رحمہ نے مناظرے میں آنے کی تیاری کی۔ یہ فتاوی حامدیہ کے شروع میں اس مناظرہ لاہور کی ساری داستان موجود ہے کہ پھر اس کے اینڈ میں کیا ہوا تھا اس کا ذکر کیا۔ اس مناظرہ کے موقع پر حضرت حجت الاسلام کی ملاقات ڈاکٹر اقبال سے بھی ہوئی۔ حجت الاسلام اور ڈاکٹر کی ملاقات کا حال حضرت علامہ تقدس علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مکتوب میں تحریر کیا ہے۔ یہ باقاعدہ ملاقات ہوئی اور باقاعدہ حوالہ دیا کہ اس کا عکس بھی دعوت فکر میں موجود ہے۔ اگلا جملہ قابل ذکر ہے، ڈاکٹر اقبال کو جب حجت الاسلام نے دیوبندی مولوی کی گستاخانہ عبارتیں سنائیں تو وہ سن کر حیرت زدہ رہ گئے اور بے ساختہ بولے کہ مولانا یہ ایسی عبارات گستاخانہ ہیں کہ ان لوگوں پر آسمان کیوں نہ ٹوٹ پڑا، ان پر تو آسمان ٹوٹ پڑ جانا چاہیے۔ یہ ہے فکر رضا اور فکر اقبال کی مماثلت۔ اس وقت اقبال مطلع ہوئے اور مولانا حامد رضا خان صاحب
علیہ رحمہ نے یہ سارا تعارف کروایا، تو اس کے بعد اقبال نے وہی تاثرات دی جو اعلیٰ حضرت کے تھے۔ اقبال محبت رسول میں فنا تھے اور انہوں نے اس پر پھر کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ باقاعدہ مناظرہ اہل سنت کے مصادر میں بھی ہے، اور اسی طرح فیصلہ کو مناظرہ جی اس کلپ میں آپ سن سکتے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے 1934 میں کوئی ڈبیٹ تھی، کیا تھا وہ جو بھی تھی، اور ایک عالم دین مولانا حامد رضا فاضل بریلوی کے فرزند ہیں وہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے 1934 میں ان سے ملاقات کی اور بتایا کہ دیوبندی مولویوں کی کیا گستاخیاں ہیں، کیا کفریات ہیں، اور پھر ڈاکٹر اقبال نے کہا ہیں مولانا ان لوگوں کے اوپر تو آسمان ٹوٹ جانا چاہیے، یہ تو بدبخت ہیں، جو بھی ان کا مطلب۔ کب؟ 1934، رائٹ۔ اس کی میں لمبی کیا تفصیل میں جاؤں۔ یہ ایسے یہ ایسے غلیظ لوگ ہیں، ایسے غلیظ لوگ ہیں۔ ماں باپ دیکھیے، یہ وہ کیا نام تھا، سلیمان ندوی، انور کشمیری، ایک وہ اور اس کا نام اس وقت ہے 1935 میں، اگر 1934 میں اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ دیوبندی علماء جو ہیں وہ توہین کرتے ہیں مقدس ہستیوں کی اور وہ گستاخانہ اور کفریات عبارتیں ہیں، تو 1935 میں کم از کم 6 لیٹر ابھی تک میری نظر سے گزرے ہیں کہ اس نے دیوبندی علماء کو لکھے، ان کی تعریف کی اور ان کو جناب وہ مطلب ان سے شرعی مسائل پوچھے۔ 1935 کے، یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھیں۔ بہرحال جی میں تو صرف یہی بات کرتا ہوں جناب علی، بہت سادہ سی بات ہے، اس کا جواب دے کہ اگر سنی مسلک میں، سنی بریلوی مسلک میں سید احمد کو رحمت اللہ علیہ لکھا جاتا ہے، جو کہ اقبال قادیانی نے اپنے لیٹر میں لکھا ہے، اس کو شہید مانا جاتا ہے، تو وہ بریلوی۔ اگر سر سید احمد خان کو کسی سنی عالم دین نے رحمت اللہ علیہ لکھا ہے اور ڈاکٹر اقبال نے بھی لکھ دیا تو اقبال بریلوی، اوکے۔ اگر کسی سنی عالم نے اپنا دینی مسائل جو ہیں پہلے وہ حکیم نور الدین سے پوچھتا رہا ڈاکٹر اقبال، اور پھر بعد میں انور کشمیری، اور پھر یہ کیا نام ہے اس کا، سلیمان ندوی، حتیٰ کہ اس کا جو پوتا تھا وہ اس سے بھی سر سید احمد خان۔ اگر یہ سنیوں کا عقیدہ ہے بریلویوں کا، اور اقبال نے دینی مسائل کے اوپر آخر تک وہ دیوبندیوں سے ہی پوچھتا رہا، اور اگر بریلوی مکتبہ فکر میں ایسا ہے کہ وہ اپنے دینی مسائل جو ہیں دیوبندیوں سے پوچھتے ہیں، شرعی مسائل، تو پھر ڈاکٹر اقبال بہت بڑا بریلوی۔ اگر سنی بریلوی مکتبہ فکر کا یہ عقیدہ یا یہ کہنا ہے کہ صوفیزم جو ہے وہ عجمیت کی پیداوار ہے، اور ڈاکٹر اقبال نے اپنے اگر خط میں لکھا ہے یہی چیز، تو ڈاکٹر اقبال پکا بریلوی۔ اگر بریلوی مکتبہ فکر کا یہ نظریہ ہے کہ صوفیہ اکرام حضرت داتا گنج بخش، نظام الدین اولیاء اور اجمیر شریف اور دیگر فرید گنج، بابا فرید گنج رحمۃ اللہ علیہ، یہ ساری مقدس ہستیاں جو ہیں اصل میں دنیاوی طاقت کے لیے جو ہے وہ علماء سے مبارزہ، علماء کو شکست دینے کے لیے، کہ ان کا ہولڈ
علماء کی بجائے ان کا ہولڈ ہو جائے ٹو گین دا پاور، جو کہ ڈاکٹر اقبال نے اپنی کتاب میں اپنے خط میں لکھا ہے، تو پھر بہت بڑا ڈاکٹر اقبال بریلوی. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جناب عالی، میں آپ کو کیا بتاؤں، پھر وہ طوالت ہو جاتی ہے. تو مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ یہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں. ایک بات کا بھی جواب نہیں دیتے. میں پھر اس سے پوچھتا ہوں، اوئے تیری ماں جب بد چلن نہیں سی تو صرف آ کے اینا دس دے کہ کیا وہ حضرت حامد رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم تھا کہ ڈاکٹر اقبال نے مرزائیوں کو اپنی اولاد دی ہے؟ کیا ان کو معلوم تھا کہ یہ شرعی مسائل جو ہے ندوی سے پوچھتا ہے، دیوبندی سے؟ کیا ان کو معلوم تھا کہ یہ سر سید احمد خان نیچری کو جو ہے رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے اور اس کی تحریک کو احیاء اسلام کی ریوائول کی تحریک کہتا ہے؟ کیا ان کو معلوم تھا کہ 1902 میں جو ڈاکٹر اقبال قادیانی نے یہ کہا کہ اس وقت موجودہ دور میں ہندوستان کا سب سے بڑا عالم دین اور اسلام کی خدمت کرنے والا وہ مرزا غلام قادیانی ہے؟ کیا ان کو معلوم تھا؟ ہاں یا نہ میں جواب دیتا. اور میں بہت کچھ پوچھ سکتا ہوں، لیکن یہیں پہ میں بات کو اب ختم کرتا ہوں. تو میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، جو بھی یہ سننے والے ہیں، خدا کے لیے رب دا واسطہ یار تم بھی خاموش تماشائی نہ بنا کرو. پوچھو اس سے کہ آغا وسیم کا کیوں نہیں یہ جواب دیتے. پوچھو خادم قادیان کی تحریک والوں سے، پوچھو یہ کیا نام ہے مولوی فضل سے، پوچھو یہ جلالی کتے سے، پوچھو یہ نعمانی حرامی سے. یار آپ بھی تو کچھ کرو یار. میں بھی یہ بہت ہی بے حسی ہے. لکھو ان کو، knock on their doors, ask them، پوچھو ان سے کہ آؤ بھائی یہ بندہ کہہ رہا ہے، تم وہ کیا نام ہے مفتی راشد کے پیچھے پڑے ہوئے، اس نے تو نہیں کہا اور میں کہہ دیا اور راشد سے بہت پہلے کہہ رہا ہوں کہ اقبال مرزائی تھا، اس نے کبھی بھی نہیں کہا. اس کا نام لے رہے ہو. ماں چھوڑو گالا میں تا نینیا کھڑنا پیا وا انہیں تے تہاڈا نام بھی عزت نال ہی لیندا ہوئے گا. میں نہیں پتا، آئی ڈونٹ نو فور شیور، لیکن آف کورس گالی تو نہیں دیتا وہ. میں اتنا جھنجھوڑ رہا ہوں آپ کو اور آپ میرے سامنے نہیں آ رہے. تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ لوگ جو ہیں اس کے اوپر ضرور اور ضرور رسپانس کریں گے اور اس حرام زادے کو جو ہے یہ اور جتنے بھی اقبال کو کہنے والے ہیں، جتنے بھی ہیں ماں چود حرام زادے کافر مرتد، یار انتہا ہے. اور کسی قادیانی کو، زندیق قادیانی کو عاشق رسول بنا رہے ہیں یہ. ارے کسی ہندو کو عاشق رسول کہہ دیتے مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا. کسی اور کو، لیکن قادیانی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے مخالف ہیں، تو یہ ان کو عاشق رسول بتا رہے ہیں قادیانیوں کو. تو بہرحال یہ چیزیں فیکٹس میں نے سامنے رکھے ہیں. لوگ جو ہیں ضرور اور ضرور ان سے پوچھیں، لاؤ. اور ہاں اگر کسی کے پاس اس مادر چوت نعمانی وغیرہ کا جو براہ راست ٹیلی فون نمبر ہے وہ دے مجھے سینڈ کریں. اور کیا نام ہے اس کا مولوی فضل کا، اس کا بھی مجھے سینڈ کریں، کیونکہ اس نے مجھے ایک دن کانٹیکٹ کیا تھا تھرو کیا بولتے ہیں فیس بک کے ذریعے. اوکے، آواز اسی کی تھی اگرچہ نام اس نے کوئی اور بتایا تھا، لیکن آئی نو کہ وہ وہی تھا. پھر بھاگ گیا حرام زادہ کتی کا بچہ دلہ. تو ان لوگوں کے مجھے ٹیلی فون دو، میں ان کی ماں کو میں ان کو براہ راست فون کروں گا. مادر چودوں کو، حرام زادوں کو، کتوں کو نابود کر دوں گا میں ان کو، جو ایک مرضی کو عاشق رسول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں.